اور آپ چاہیں. نہیں 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 نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے بس وہی ہے. میں بھی اسی کی چاہت کا غلام ہوں، اس کا پابند ہوں. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، اس اللہ جل جلالہ نے جس کی طاقت کو زوال نہیں، جس کے حکومت کو زوال نہیں، جس کے وجود کو زوال نہیں، جس کی حکومت کو زوال نہیں، جس کی سلطنت کو زوال نہیں، جس کھا دیتا اگر وہ چاہتا تو زمین میں ہی اپنے قانون کے نبھانے والوں کو اپنی رحمت دکھا دیتا. لیکن اللہ جل جلالہ نے نہ اپنی ماننے والوں پر کوئی اپنی غیبی دروازے کھولے ہیں اور اپنے غیبی نظام کو دکھایا ہے، نہ ٹکرانے والوں پر اللہ نے اپنی قہاری کے غیبی دروازوں کو کھولا اور دکھایا ہے. اس نے اپنے رحمت کے خزانوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے اور اپنے عذاب کے خزانوں پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے. اس نے ماننے والوں کے لیے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی چھپایا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو بھی چھپایا ہے. ایک دن اعلان کر دیا ہے کہ سنبھل جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، انہیں بتاؤ کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں. تو پھر یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ جب غافل نہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ ہاں، کب پکڑنے کے لیے ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، تم جلد باز ہو اور اللہ جلد باز نہیں ہے. وہ ہے کہاں؟ وہ ہے کہاں کہ آ رہا ہے. انما یؤخرہم، میں نے فیصلہ ذرا مؤخر کر دیا ہے. کس دن؟ لیوم، وہ دن کون سا؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن نافرمانوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی، ان کے دل اڑے ہوئے، ان کے سر جھکے ہوئے، اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. لیکن اللہ کہے گا این المفر، اب بھاگ کے دیکھا. این المفر، اب بھاگ کے دیکھا. لمن الملک اليوم، آج پتہ چل گیا کہ کس کی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم، جو دنیا میں ناقوس بجاتے رہے ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے. آج ذرا دیکھو تو صحیح. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، آج ذرا ان نافرمانوں کو دیکھو تو صحیح، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. ترهقهم ذلة، ذلت ان کے چہروں پہ چڑھی ہوئی ہے. غبرة ترهقها قطرة، ان کے چہروں پہ تار کول ملا ہوا ہے. اور ان کے چہرے كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، آج ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہیں. آج لیوم، ایک دن آ رہا ہے. لہذا اے میرے محبوب بتا دیں ان کو، انذر الناس، بتاؤ انہیں یوم یأتیہم العذاب، جب میرے عذاب کے در کھلیں گے. فیقول الذین ظلموا، پھر یہ نافرمان کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الى اجل قریب، اللہ تھوڑی تو مہلت دے دے. نجب دعوتک، اب ہم لبیک کہیں گے. ونتبع الرسل، تیرے نبی کے طریقے پر چلیں گے. آگے سے جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم پہلے تو کہتے تھے کون ہے ہمیں نہ ہلانے والا، کون ہے ہم سے ٹکر لینے والا، کون ہے ہمارے سامنے آنے والا، کون ہے ہمارے سامنے ٹکنے والا. وہ تمہاری قسمیں کہاں چلی گئیں؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وہ تمہاری قسمیں کہاں ہیں، وہ تمہارے دعوے کہاں ہیں؟ لاؤ نہ اپنے لاؤ لشکر، لاؤ نہ اپنی طاقتیں، لاؤ. فلیدع نادیہ،
بلاؤ اپنے لشکر، بلاؤ اپنی جماعتیں، بلاؤ اپنے اسلحہ کو، بلاؤ اپنی فوجوں کو، بلاؤ اپنی طاقتوں کو. سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ. میں بھی اب جہنم کے فرشتے بلا رہا ہوں، میں بھی جہنم کے فرشتے بلا رہا ہوں. بلاؤ اپنی طاقتوں کو. آج اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. این المفر، اگر آپ آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ. لا تخفى منکم خافیہ، آج اگر لڑ سکتے ہو تو لڑ کے دکھاؤ. فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان، نہ لڑ سکے، نہ بھاگ سکے، نہ چھپ سکے. لگا انتظار کرو، انتظار کرو. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ رہا ہے، جلدی نہ کرو. اللہ کا حکم آ رہا ہے، جلدی نہ کرو. اللہ جلد باز نہیں، انسان جلد باز ہے. وہ آ رہا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، طے ہو چکا ہے. یوم ينفخ في الصور، آواز پڑنے والی ہے. ستأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے، فوج در فوج. 3 جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن، 3 جماعتیں. کچھ لوگ سواریوں پہ سفر کر رہے ہوں گے محشر کی طرف، کچھ لوگ پیدل سفر کر رہے ہوں گے محشر کی طرف، اور کچھ لوگ سر کے بل گھسٹ کے چل رہے ہوں گے محشر کی طرف. ان کے ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر زمین پہ ہوگا اور وہ یوں چلتے جا رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس رب نے ان کو پاؤں کے بل چلایا وہی رب ان کو سر کے بل چلائے گا. وفتحت السماء كانت ابوابا، آج آسمان کے دروازے کھل گئے. وسیرت الجبال فكانت سرابا، پہاڑ بریک بن کے ہٹ گئے. وجاء ربك بالملك صفا صفا، آج اللہ آ گیا، اپنے فرشتوں سمیت آ گیا. آج اللہ آ گیا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، آج 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں ساتھ اپنے عرش سمیت ہمارے سروں پہ چھا گیا. وجیء یومئذ بجہنم، آج دوزخ بھی آ گئی. وازلفت الجنة للمتقین، آج جنت بھی آ گئی. وبرزت الجحیم للغاوین، نافرمانوں کے لیے دوزخ بھی آ گئی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آج پلسرات بھی آ گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، آج ترازو بھی آ گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اب چھوڑو ان کے اعمال، پھیلاؤ ان کے اعمال، اڑاؤ، اب ان کے اعمال اڑاؤ. ان کو ان کے ہاتھ میں ان کی چارج شیٹ پکڑا دو، ہاتھوں میں دے دو جو کچھ ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ان کی گردنوں میں ڈال دو ان کی تختیاں، ان کی گردنوں میں ڈال دو رات کے بد کرداریاں اور رات کی با کرداریاں، ان کے گردنوں میں ڈال دو، ان کے ہاتھوں میں پکڑا دو. کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں. کوئی خوش ہو کے کہہ رہا ہے ہاں او مقرؤ کتابیہ، کوئی برباد ہو کے کہہ رہا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ تھی. تو کہتا آؤ میری کتاب پڑھو. کوئی کہتا ہے ہائے میری کتاب مجھے نہ ملتی. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آ رہی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا سیدھا ساتھ آسان حساب. جس کے الٹے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے بابا ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا ہے. اغنى عني مالیہ، ہائے میری دولت کہاں گئی. ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت کہاں چلی گئی. کوئی بھی تو نہیں. آج میرے بھائیوں کھرا اور کھوٹا اکٹھا ہے، نیک و بد اکٹھا ہے، ظالم مظلوم اکٹھا ہے، با کردار بد کردار اکٹھا ہے، کافر اور مسلم اکٹھا ہے، فاسق اور صالح اکٹھے ہیں. آج سب کام اکٹھا چل رہا ہے، لیکن ایک دن آ رہا ہے اور ہمیں تسلی ہے کہ وہ آئے گا جس دن اللہ کی پکار ہوگی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ، آج ایک طرف ہو جاؤ. خاشعہ عاملہ ناصبہ
آج تمہارے چہرے پست تھکے ہوئے، ذلیل، ذلت چھائی ہوئی، پستی چھائی ہوئی. آج ہم انصاف کریں گے. لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف ہوگا. لاؤ میرے مصیبت زدہ بندے لاؤ. این احبائی، این احبائی، ادنو منی احبائی. میرے محبوب میرے قریب کرو، میرے محبوب میرے قریب کرو. کون یا اللہ؟ کہ وہی جنہیں میں نے دنیا میں آزمایا اور تھکایا، اور جن کے گھر ویران ہو گئے، جن کی سلطنتیں ٹوٹیں، جن کے بچے معصوم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. آج انہیں میرے قریب کرو، انہیں میرے قریب کرو. انہیں قریب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کرتے، ہم نے تو تیرے لیے بس صبر کیا. تو نے مال اوروں کو دیا، ہم نے صبر کیا. تو نے ملک اوروں کو دیا، ہم نے صبر کیا. تو نے طاقت ظالم کے ہاتھ میں پکڑائی، ہم نے صبر کیا. ہم آج تیرے پاس اپنی جھولی میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقتم، سچے ہو. اما انی لم اجز عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ. مجھے پتہ ہے میں تمہاری آہیں سنتا تھا، تم پر ظلم دیکھتا تھا، تمہاری سستیاں مجھ تک پہنچتی رہیں، لیکن میں نے تمہیں دنیا میں سختیوں میں رکھا، تم سے سختیوں کو دور نہ کیا، تم سے مصیبتوں کے بادل نہ ہٹائے. کس لیے؟ کہ تم میری نظروں میں کوئی گر گئے تھے، یا تم میری نظروں میں گھٹیا تھے، یا تم میری نظروں میں چھوٹے تھے. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں تھا. بل لأدخر لکم من کرامتی یوم القیامہ، میں تمہیں آج عزت کا تاج پہنانا چاہتا تھا، میں تمہیں آج کی سلطنت دینا چاہتا تھا، لا زوال حکومت دینا چاہتا تھا، لا زوال سلطنت کا مالک بنانا چاہتا تھا، لا زوال بادشاہی میں تمہیں آج دینا چاہتا تھا، بے مثال ملک دینا چاہتا تھا، بے مثل جوانی دینا چاہتا تھا، بے مثل حسن دینا چاہتا تھا، لا زوال نعمتوں کا مالک بنانا چاہتا تھا. اپنے مہمان خانے میں تمہیں ٹھہرانا چاہتا تھا. تمہارے حساب کوئی نہیں، جو کچھ تم نے دنیا میں میرے لیے سہ لیا اور پس گئے اور ظلم برداشت کر لیے، جاؤ جنت تمہاری ہے، جہاں ہاتھ رکھو گے وہی تمہارا ہے. ہاں کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مقرر کیا ہے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. آج میرے مجرم، میرے نافرمان اور یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہود و نصارا آج میری ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، یہ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، جیسے انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہیں. جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یوں پہلو تہی کر کے چہرے منہ چڑھا کر حقارت کی شعلے برساتی ہیں ان کی نظریں. تکبر، رعونت ان کے چہروں سے ٹپکتا ہے، آنکھوں سے شعلے برستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں ایسے دیوانے، بے وقوف، کمزور، پسماندہ، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خوشخبریوں میں ہیں. طاقت کے نشے نے انہیں بڑا طاقتور بھلا دیا ہے، اقتدار کے نشے نے انہیں مقتدر بھلا دیا ہے، انہیں دنیا کے نشے نے جبار کو بھلا دیا ہے، اپنی جباری کے نشے نے انہیں وہ جبروت والا بادشاہ بھلا دیا ہے، اپنی دنیا کی قہاری کے نشے نے انہیں وہ قہار السماوات والارض، جبار السماوات والارض، قیب السماوات والارض، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، القاہر، الجابر، المہیمن، اس رب کو وہ بھول چکے ہیں. ایک دن نہیں آگے کا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت سنو، اللہ جل جلالہ کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کہنا یہ تھا کل
ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے. کل ایمان والے یعنی آخرت کے دن کل ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے, تختوں پہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ مجرم کیسے پکڑے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل کا لفظ استعمال نہیں کیا, فَالْيَوْمِ اور ایک فا کا اضافہ کیا, پھر یوم کہا. آج ایمان والے کافروں پہ ہنس رہے ہیں. اللہ نے آخرت کو میرے بھائیوں اتنا قریب کر کے ہمیں اس آیت میں دکھایا ہے, حساب کتاب کے دن کو اتنا قریب کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچا اور آپ کے سامنے کر دیا. وہ کہا کیوں غم کر رہے ہو, کل نہیں آج تم کفار پہ ہنسو گے اور تم تختوں پہ ہو گے اور وہ بیڑیوں میں ہوں گے, تمہارے سروں پہ تاج ہوں گے اور ان کے سروں پہ ٹاٹ ہوں گے, تمہارے جسم پہ ریشمی لباس ہوں گے اور ان کے جسم پہ تار کول ہوگا, تمہارے گلے میں ہار چمکیں گے, ان کے گلے میں توق نظر آئیں گے, تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی, تمہارے پاؤں جنت کے نورانی جوتوں سے جگمگ کرتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی, اور تمہارا جسم ریشم سے سجایا جائے گا اور ان کو رسیوں سے نہیں, ڈوریوں سے نہیں, بلکہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل, ان کو زنجیروں میں باندھا جا رہا ہوگا. وہ عمین و بکمن و صما, وہ اندھے ہوں گے, وہ بہرے ہوں گے, وہ گونگے ہوں گے, اور تمہیں فرشتے سلام کر رہے ہوں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم آپس میں سلام کرو گے, الا قیلا سلاما سلاما, پھر صرف تمہارا سلام نہیں, فرشتوں کا نہیں, میں تمہارا رب بھی خود آ جاؤں گا اور عرشوں کے در کھول کر میں بھی کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. میرے بھائیوں, اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو حسین رضی اللہ عنہ کا سر نیزے پہ نہ لٹکتا. اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ان کے معصوم بچوں کے گلے میں تیر پار نہ ہوتے. حسین سے مقدس سر اس وقت کسی کا نہیں تھا. 7 براعظم میں حسین سے مقدس سر کسی کا نہیں تھا, اور اس کی گود میں بچوں کے جو تیر پار ہو رہے ہیں ان بچوں سے معصوم فرشتے بھی نہیں تھے, ان بچوں سے پاکیزہ فرشتے بھی نہیں تھے. اس وقت جس خاندان کو اللہ مٹتے دیکھ رہا ہے اور ان کا خون بہتے دیکھ رہا ہے اور ان کی رگیں کٹتی دیکھ رہا ہے اور ان کی چیخ و پکار, اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید کا سر نیزے پہ چڑھتا, اس مردود اور لعین کا سر نیزے پہ چڑھتا, ابن سعد کا سر نیزے پہ چڑھتا, شمر لعین کا سر نیزے پہ چڑھتا, ابن زیاد کا سر نیزے پہ چڑھتا. یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہاں ہر زمانے میں کربلائیں مچتی رہیں گی. یہی اسلام کا پانی ہے, اس کے بغیر اسلام کی زندگی کو نہیں, اس کی زندگی ہی اسی کے ساتھ ہے, اس کی بقا اسی کے ساتھ ہے کہ یہاں اس کے مقدس ہستیوں کے سر نیزے پہ چڑھتے ہیں اور معصوم خاک و خون میں لوٹائے جاتے ہیں. یہی اس کی غذا, اسی سے یہ اپنی بقا کو, اپنی تر و تازگی کو آج تک لیے ہوئے ہیں. ہم خراب ہوئے ہیں, اسلام میں کوئی کمی نہیں آئی. مسلمان گندا ہوا ہے, اسلام گندا نہیں ہوا. مسلمان زوال میں ہے, اسلام کو زوال نہیں ہے. مومن زوال میں ہے, ایمان کو زوال نہیں. مسلمان زوال میں ہے, اسلام کو زوال نہیں ہے. قرآن والے زوال پذیر ہیں, قرآن کو زوال نہیں. حدیث کے ماننے والوں کو زوال ہے, حدیث پاک کو زوال نہیں ہے.
اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے، چونکہ اس میں ہر صدی میں کوئی نہ کوئی کربلا مچتی چلی آئی ہے، ہر صدی میں اس کو تازہ خون ملتا رہا ہے اور اس کی کھیتی لہلہاتی رہی ہے اور اس پر نئے پھول شگوفے پھوٹتے رہے ہیں، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، اس کے مٹانے والے ہی ہمیشہ مٹے ہیں، اس کے مٹانے والے ہزاروں میر جعفر آئے اور ہزاروں میر جعفر آتے رہیں گے، ہزاروں میر صادق آئے اور ہزاروں میر صادق آتے رہیں گے، ہزاروں شجاع الدولہ جیسے نواب آئے اور ہزاروں شجاع الدولہ جیسے نواب آتے رہیں گے، ہزاروں نجف خان جیسے نواب آئے اور آتے رہیں گے، لیکن جب بھی میرے بھائیوں اسلام پہ آفت آتی ہے اس کا نتیجہ اسلام کی زندگی ہے، کبھی اسلام کی موت میں نظر نہیں آیا۔ چنگیز خان بھی آتے رہیں گے اور ہلاکو بھی آتے رہیں گے اور یزید بھی آتے رہیں گے اور حسین جیسوں کے سر نیزے پہ لٹکتے رہیں گے اور ان کے معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار ہوتے رہیں گے اور یہ اسلام کی کھیتی لہلہاتی رہے گی، تو ہم بے حس ہو گئے، ہمیں روٹی کی سوا کچھ نہ سوجھا اور ہمیں شہوت کے سوا کچھ نہ سوجھا، اچھے گھر بنانے، ماربل لگانے، پتھر لگانے، شادیوں جو کل سے پٹاخے بج رہے ہیں، کل سے پٹاخے بج رہے ہیں، ادھر کوئی شادی ہو رہی کل سے پٹاخے بج رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان ہے کہ جانور ہیں؟ آج انسانیت کا دامن تار تار، اسلام کا دامن تو اللہ نے سلامت رکھا ہے پر مسلمان کا دامن تو تار تار ہے، یہ روتے کیوں نہیں؟ آج بھی کیسٹوں کی دکانوں پہ گانوں کی تھا ہے، آج بھی نوجوانوں کی گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چل رہی ہیں، آج بھی گھروں میں گانے بج رہے ہیں اور آج بھی سنیما چل رہے ہیں، تھیٹر چل رہے ہیں اور نوجوان ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بے پرد پھر رہی ہیں، یہ مر گئی انسانیت، مردوں کو کوئی کیا سمجھائے؟ سچا تھا عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، لوگوں میں نے 40 سال تمہیں قرآن سنایا پر تم انسان ہو ہی نہیں، تم تو پتہ نہیں کیا مخلوق ہو، یہ قرآن پتھر سنتے تو موم ہو جاتے، سر سنتی تو صبا ہو جاتی، موجیں سنتی تو تھم جاتی، دریا سنتے تو ان کی من میں روانی آ جاتی، یہ بادل سنتے تو برس جاتے، یہ خزاں سنتی تو بہار میں بدل جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، تم پتہ نہیں کیا ہو۔ اور آج تو انسان اور گرا ہے، آج سے 50-60 برس پہلے کا مسلمان اور مسلمان تھا اور آج 50 برس کے بعد کا مسلمان یہ اور مسلمان ہے، یہ اور نوجوان ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے تو بڑے اچھے لوگ تھے، آج تو ہم اپنی انسانیت پر روئیں، اسلام پہ کیا رونا؟ پہلے اس پہ رو کہ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں انسان بھی کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ انسان اس کے بعد ہے انسان ہونا، اس کے بعد ہے مسلمان ہونا، اس کے بعد ہے مومن ہونا، اس کے بعد ہے متقی ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے جب اس کا دست غیب ظاہر ہوگا اور وہ مجرم کو پکڑے گا اور مومن کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ جل جلالہ نے اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ پیغمبر یہودیوں نے آرا سر پہ رکھا اور چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ زکریا علیہ السلام جیسا، زکریا علیہ السلام، قرآن نے صرف 28 نبیوں کا نام لیا ہے، ان 28 میں زکریا بھی ہیں اور ان کے پاک بیٹے یحییٰ بھی ہیں جن کو دربار میں لٹا کر یہود نے ذبح کر دیا۔ باپ کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا، سر پہ آرا رکھا اور یوں چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اف نکلنے لگی تو نے کہا اف نہ کرنا، میرے نام پہ کٹ رہے ہو۔ ان قریب فیصلے کا دن آنے والا ہے جہاں ایسے پاکیزہ نبیوں کو چیر کے پھینک دیا گیا، ایسے معصوم نبیوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ ولید ابن عبد الملک نے جب دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی موجود ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں، اس مسجد کی کھدائی ہو رہی تھی تو صندوق نکلا، صندوق کھولا گیا تو اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دفن ہوا پڑا تھا۔ یحییٰ کے اوپر تختی لگی ہوئی تھی، نہ تختی پہ کچھ نقش و نگار مٹے تھے، نہ یحییٰ علیہ السلام کے خون میں کوئی بندش ہوئی تھی، نہ چہرے کی تر و تازگی میں کوئی فرق آیا تھا۔ یہاں تو اللہ پاک نے نبیوں کے گلے کٹوا دیے اور یہود
جیسی مردود قوم کو سلطنتوں پہ بٹھا دیا، فرعون جیسے مردود کو اللہ نے حکومت دی، اور معصوم شیرخوار بچوں کو مئو کی گود میں ذبح کر دیا گیا۔ یہ فرعون آتے رہیں گے اور ایسے مظلوم کے بچے بھی ذبح ہوتے رہیں گے، اور اللہ نہ بھولتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، شکر ہے ہمارا اللہ غافل نہیں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کا شکر ہوا کہ نہ وہ فیصلے غلط کرتا ہے نہ وہ بھولتا پھٹکتا ہے۔ وما ہم بمعجزین ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ عاجز نہیں۔ ہم نے اس اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے جو عاجز نہیں، جو کمزور نہیں، جو ضعیف نہیں، جو محتاج نہیں، جو مسکین و کمزور کو دیکھتا ہے، اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے انتقام کو مؤخر کرتا ہے، جو مظلوم کی آہ کو سنتا ہے پھر بھی اپنے لشکروں کو روک کے رکھتا ہے، جو ظالم کو دن تناتے دیکھتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، اپنے لشکروں کو پیچھے رکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کی سنو، صرف ہمارا ہی گیلا نہیں ہے، بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ اٹھے تھے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کہاں ہے اللہ؟ حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو تمہیں پہنچانا ہے تو کیا مفت میں پہنچا دوں؟ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ نقل مار کے تمہارا امتحان پاس ہو جائے، یہ دنیا تھوڑی ہے کہ پیسے دے کے پاس ہو جاؤ، یہ دنیا تھوڑی ہے کہ دھوکہ دے کے نمبر لے جاؤ۔ یہ میں تمہارا سچا رب ہوں، میں نے تو سچوں کو پرکھنا ہے۔ اگر میں نے تمہیں جنت میں پہنچانا ہے تو امتحان بھی تو لینا ہے۔ تم سے پہلوں کا بھی میں نے امتحان لیا اور ان پر بھی زلزلے آئے، وہ بھی پکار اٹھے یا اللہ کہاں ہے تو، یا اللہ کہاں ہے تو، یا اللہ کہاں ہے تو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بلکہ بعض یہاں تک اب پکار اٹھے کیا اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ لوگ یہاں تک پکارے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کیا ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا، اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ
پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ،
ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں، اپنی حکمت کے ساتھ انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ۔ ہے اپنی طاقت کے ساتھ
رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ، پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب لگے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ، رکا ہوا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، موجود ہے اپنی طاقت کے ساتھ،
پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، اللہ جہنم کا دروازہ کھولے گا، سارے جنت والوں کو متوجہ طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، ہے اپنی طاقت کے ساتھ رکا ہوا ہے، اپنی حکمت کے ساتھ موجود ہے، اپنی طاقت کے ساتھ پکڑا نہیں اپنی حکمت کے ساتھ، انصاف کرے گا اپنے علم کے ساتھ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کہے گا اب الگ ہو جاؤ، اب الگ ہو جاؤ، اللہ جہنم کا دروازہ کھولے گا، سارے جنت والوں کو متوجہ کرے گا، دیکھو تو ایک جماعت نظر آئے گی جن کے ناخن لمبے لمبے لوہے کی طرح، اور وہ اپنے جسم کو خارش کر رہے ہوں گے، خارش کرتے کرتے خون نکلا، پھر خارش کر کے اپنی بوٹیاں ادھیڑ دیں گے، خارش ختم نہیں ہوگی، اور بوٹیاں ادھیڑتے سارا گوشت نیچے پڑا ہوگا، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا رہ جائے گا۔ یہ آپ کیا سمجھیں کہ یہ صرف 2.5 فٹ کی چھاتی؟ نہیں، ان کا جسم اس وقت اتنا بڑا ہوگا کہ ان کی چھاتی پر یہاں سے گھوڑا دوڑایا جائے، اور وہ 3 دن اور 3 رات مسلسل دوڑتا چلا جائے تو تب جا کے دوسرا کندھا آئے گا۔ اتنی بڑی چھاتی کا یہ مالک بن چکا ہے۔ اس کا ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، 10 میل لمبا تو دانت ہوگا،
اس کے حساب سے ہاتھ، اس کے حساب سے چھاتی. یہ جو ران ہے یہ یمن میں ایک پہاڑ ہے طیبہ، وہ بھی 10 15 20 میل، میں نے دیکھا نہیں نا، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی، لیکن احد کے برابر ہی ہوگا، چونکہ احد اور بیضا کو ملا کے کہا گیا ہے. اتنی بڑی ران ہے اور وہ ادھیڑ رہا ہے اور ساتھ چیخ و پکار ہے، ساتھ جہنم کی آگ ہے، ساتھ بچھو سانپ کا کاٹنا ہے. جب ادھڑتے چہرے سے نوچ لے گا، آنکھیں نکال لے گا، دیکھے گا پھر بھی صحیح، اپنے رخسار نوچ لے گا، اپنے بازو نوچ لے گا، اپنا سینہ، اپنی رانے، سب کچھ نیچے پھینک دے گا، پر خارش ہڈیوں کے اندر اتر چکی ہوگی. جب جسم سارا گوشت سے ننگا ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا تکلیف ہو رہی ہے، کہے گا بڑی تکلیف ہے. اللہ فرمائے گا اب یاد آیا جو تو دنیا میں میرے بندوں کو ستاتا رہا. ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين، ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين، یہ اس کی جزا ہے جو تو دنیا میں میرے بندوں کو ستاتا رہا. دیکھو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. آج تم ممبروں پہ ہو گئے، تم عرشوں پہ ہو گئے، تم تختوں پہ ہو گئے، اور وہ بیڑیوں میں ہوں گے، وہ توق میں ہوں گے، اور جہنم کے جھول ان پر لٹک چکے ہوں گے. اب آج ایمان والوں کے ہنسنے کی باری ہے. یہ دنیا امتحان ہے میرے بھائیوں. یہاں بڑے بڑے مقربین سولیوں پہ لٹک گئے. ویشی اس وقت تو کافی تھے، بعد میں ایمان لائے، ان کے ہاتھوں حمزہ جیسا چچا شہید ہو رہا ہو، عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھوں آپ کے منہ پہ پتھر پڑ رہا ہو اور دانت ٹوٹ کے باہر آ رہے ہوں، عبداللہ بن قمیہ کافر کے ہاتھوں آپ کے کندھے میں تلوار اتر رہی ہو، سر پہ تلوار لگ رہی ہو، اور سر میں بھی زخم اور کندھے پہ بھی زخم، اتنی بڑی ہستی کو آ رہا ہو، ایک کافر کے ہاتھوں، ایک مشرک کے ہاتھوں. یہ دونوں تو کافر ہی مر گئے تھے، عتبہ بن ابی وقاص بھی اور عبداللہ بن قمیہ بھی. چاک ہو رہا ہو، کلیجہ چبایا جا رہا ہو، آنکھیں نکالی جا رہی ہوں، کان کاٹے جا رہے ہوں، ناک کاٹا جا رہا ہو، اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہو. بجلیاں کیوں نہ کڑکی، آسمان کیوں نہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ تھر تھرائی، نہیں، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. ہمیں اطمینان ہے، ہم تو فیصلہ باد کے نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے نہیں ہیں. پاکستان ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم ملک کے غلام نہیں ہیں، ہم دھرتی کے غلام نہیں ہیں، ہم ملک و مال کے غلام نہیں ہیں. ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں جس نے کلمہ پہنچایا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا چلا گیا ہم اس کے غلام ہیں، جس نے اپنے بچے قربانی کے لیے پیش کر دیے. حسین کی شہادت کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے کہ ہاں ہماری اولادیں بھی ذبح ہو سکتی ہیں. حسین کے بچوں کے گلوں میں تیر پار ہونے کے بعد امت کو تسلی پکڑنی چاہیے ہماری اولادوں کے گلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں. اور ان پاکیزہ بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہونے کے بعد زینب جیسی مقدس، طاہر، پوتر، پاکیزہ خاتون کے جسم کا لباس تار تار ہونے کے بعد ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے اگر ہماری بیٹیوں پر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو، ہمارے بچوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو. ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہم راہی ہیں، ہم مسافر ہیں. کہیں صحرا دیکھیں گے، کہیں سایہ دیکھیں گے، کہیں سبزہ دیکھیں گے، ہماری یہ منزل نہیں ہے. رغبا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. دنیا ہماری منزل نہیں، جن کی منزل دنیا ہے انہیں پاکستان مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں حکومت مبارک ہو، جن کی منزل دنیا ہے انہیں مال و متاع مبارک ہو، انہیں کلب مبارک ہو، انہیں شرابیں مبارک ہوں، انہیں گانے بجانے مبارک ہوں، انہیں ناچنا کودنا مبارک ہو. اور جن کی منزل آخرت ہے وہ صبر کرو، انتظار کرو، ایک دن اللہ نے اس لیے رکھا ہے. ہم راہی ہیں، مسافر ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے،
ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتی بہارا، ہر ایک نے کی کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی تھا تو سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے ہم نے ویسے بھی مر جانا ہے، کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں موت، ایٹمی طاقت ہمیں موت سے بچا لے گی؟ زمینی طاقتیں ہمیں موت سے بچا لیں گی؟ سنو تو صحیح، یہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بستر پر لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں ہائے کاش کہ میں بستر پہ مرنے کی بجائے سینے پہ تیر کھاتا، یا نیزے کا زخم ہوتا، یا تلوار کا گھاؤ ہوتا جو میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتا، دیکھو میں عورتوں کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا سنو، دعا عبداللہ بن جہش کی دعا سنو، ساتھ آؤ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ کہاں کرو کہ یا اللہ کل جب لڑائی ہو، احد کا میدان گرم ہونے والا ہے، مارکا بڑا گرم ہونے والا ہے اور لشکر سامنے آ چکے، یا اللہ جب لڑائی کا میدان گرم ہو تو ایک کافر میرے اوپر مسلط فرما، میں اس پہ زوردار حملہ کروں، وہ مجھ پہ زوردار حملہ کرے، میں اس سے ٹکراؤں، وہ مجھ سے ٹکرائے، پھر وہ مجھے قتل کر دے۔ یہ کیا دعا ہے؟ ہماری ہار بھی فتح ہے، ہمارے مقدر میں ہار ہے ہی نہیں۔ اگر مر جانا، شکست کھا جانا، گھروں کا جل جانا، سلطنتوں کا ٹوٹ جانا، ملک کا چھن جانا، اگر لوگ ہار سمجھتے ہیں تو وہ ہمارا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ یہ تو ہماری ہار ہی نہیں، ہماری جیت ہی ہے۔ اس راہ میں ہار ہے ہی نہیں، اس میں جیت ہی جیت ہے۔ اس کا ہارا بھی جیتا تو پہلے ہی جیتا ہے۔ یا اللہ وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرے کان کاٹ دے، پھر میرے ناک کو کاٹ دے، پھر انہیں پرو دے، ان کا ہار بنا دے، پھر تو کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں یا اللہ تیری رضا میں، تیرے عشق میں کاٹے گئے، تجھ پہ کاٹے گئے، تیرے لیے کاٹے گئے۔ اور آگے تو کہے صدقتا، ہاں تو سچ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی لیے کاٹے گئے۔ اگلا بھی قبول کروا لیا کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے نہیں میرے لیے نہیں تھے، تو نے تو بہادری کے لیے کٹوائے، قومیت کے لیے کٹوائے۔ ہم ملک پہ مرنے والے نہیں ہیں، ملک پہ مرنے والا شہید ہی نہیں ہوتا، قوم پہ مرنے والا شہید نہیں ہوتا۔ ہم شہید قوم نہیں بننا چاہتے، شہید پاکستان نہیں، ہم شہید وفا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کا مرنا شہادت ہے۔ پاکستان بھی بت ہے اگر ہمیں یہ اللہ پاک سے ہٹا دے اور اللہ کے محبوب سے ہٹا دے۔ ہماری زندگی بت ہے اگر یہ مجھے اللہ اس کے رسول سے ہٹا دے۔ میری اولاد بت ہے اگر یہ مجھے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے ہٹا دے۔ میری تجارت، میری دکان یہ بت ہے اگر یہ مجھے اللہ اس کے رسول سے ہٹا دے۔ میرے گھر، میرے گھروندے، میری زمینیں، میرے کھلیان، میرے باغات، میری کپاس و دھان، یہ میرے لیے بت ہیں اگر یہ مجھے میرے اللہ سے اور اس کے رسول سے ہٹا دیں۔ نہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا مرنا ہار نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یزید کو جیتا ہوا لکھا، کبھی کسی نے حسین کو ہارا ہوا لکھا۔ یہ کربلائیں چلتی رہیں گی، جو موت کے سوداگر بن جائیں گے وہی بازی جیتیں گے، اور جو پیٹ کے سوداگر بن جائیں گے ان کے لیے دنیا میں ذلت مقدر ہے اور آخرت میں جہنم مقدر ہے۔ اگر مرنا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بھی آنا ہے، کوئی گلہ نہیں، آنے والا دن ہے، دن آ رہا ہے، دور بھی نہیں ہے، اور اب تو ویسے بھی دور نہیں ہے، ہم تو ویسے قیامت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور چلے گئے تو بس چھٹی ہو گئی، منزل مل گئی، پہنچ گئے۔
میرے بھائیوں، ہاں تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے شام کو دیکھا عبداللہ بن جہش کے ناک کان کٹے ہوئے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے اسی طرح تھے جیسے عبداللہ نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ مولا تجھ پہ میرا سب کچھ کٹ جائے۔ بھائیو، آج توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ یہ شادیوں میں شہنائیاں بجانے کے دن نہیں ہیں بھائی، شادیوں کو کرو، میں کب کہتا ہوں ایک شرعی تقاضا ہے، پر شہنائیاں بجانا، پٹاخے چھوڑنا، پھلجھڑیاں، دیکھو تو صحیح آج کتنے مسلمان ہیں جن کے بدنوں سے خون کی پھلجھڑیاں ہیں۔ ہمارے لیے پھلجھڑیاں ہیں، گلاب کے پھول مہک رہے ہیں، آج ہوا بڑی خوشبودار ہے کہ چاروں طرف گلے لالا ہی گلے لالا ہے۔ آج لالی ہے، لالی سرخی ہے، ہمارا گلستان آباد ہو گیا، اجڑا نہیں ہے، آباد ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ وہ سنو تو صحیح صحابی کیا کہہ رہا ہے، سینے میں نیزہ لگا، فار نکل گیا، گرنے سے پہلے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا پہ کی طرف الوداع کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے سمجھا جدائی پہ آنسو بہ پڑے۔ 4 بیویاں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی، غلام ہیں، سیٹھ آدمی ہے، مدینہ چھوٹا ہے، بیویاں چھوٹی ہیں، گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے۔ تو انہوں نے کہا سالمین غانمین، سالمین غانمین، یہ ہماری زبان میں ترجمہ، شاءاللہ خیر نال جاؤ، شاءاللہ خیر نال آؤ، شاءاللہ خیر نال جاؤ، شاءاللہ خیر نال آؤ، عربی میں سالمین غانمین۔ عبداللہ کا جواب سنو، ارے تم دھوکہ کھا گئے میرے آنسوؤں سے، لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرح تقذف الزبدا۔ میں تو واپسی نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، اور ایک ایسی ضرب مانگتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو ٹھنڈا کر دے، جوش اڑائے، بلبلے پھینکے، چاک پھینکے، اور چانتن بیدے حران مجہزت تنفذ الاعشاء والکبدا، ایک ایسے نیزے کا وار مانگتا ہوں جو میرے کلیجے کو چیر دے، میری آنتوں کو چیر دے۔ میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا، تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ خیر نال جاؤ، انشاءاللہ خیر نہ لو۔ اونٹنی پہ سوار ہوئے، زید بن ارقم کو پیچھے بٹھایا اور چلے، اور یہ شعر کہہ رہے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 40 بعد الحصائی فشانك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهى الثوائي وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالي تل بال ولا نخل اسافلها روائي۔ اے میری اونٹنی چل چل کہ آج میرا تجھ پہ آخری سفر ہے، میں واپس آنے کی تمنا لے کے نہیں نکلا، میں جا رہا ہوں ارض شام کی طرف۔ آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملا کہ نہ ملا، میری کھجوروں پر پولینیشن ہوئی کہ نہ ہوئی۔ کھجور کو ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے، کھجور ایک واحد پودا، ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے۔ تو کہا کوئی نے کسی نے جا کر میری کھجوروں پہ نر مادہ ملایا کہ پتہ نہیں نہ ملایا، کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اب آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، یہ شہنائیوں کے دن نہیں، یہ پھل جھڑیوں کے دن نہیں ہے، یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے۔ توبہ کرو، آج کا امر توبہ ہے، توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، رونے دھونے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ توبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلوائے۔ مسجدیں بھرو،
اتنے نمازی ہر نماز میں بناؤ، یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ یہ زمین سے اگے ہیں یا آسمان سے گرے ہیں؟ ان میں آدھے لگا لو باہر سے آئے ہوں گے، یہ آدھے تو گلستان کالونی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے، اگر یہ آج بھی گانے کی ٹیپیں نہیں توڑتے، اگر یہ آج بھی یہ اوریاں رقص نہیں دیکھنا چھوڑتے، اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور ڈھولک کو نہیں توڑتے، تو پھر کب دن آئے گا؟ کب دن آئے گا جب ہماری آنکھ کھلے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے کرنے کا دن، آج کے جو کرنے کا کام ہے، آج کے کرنے کا کام توبہ ہے، مشکلوں کو بھرو۔ گلاب کے پھول مہک رہے ہیں، گلاب کے پھول مہک رہے ہیں، آج ہوا بڑی خوشبودار ہے کہ چاروں طرف گل لالا ہی گل لالا ہے۔ آج لالی ہے، لالی سرخی ہے، ہمارا گلستان آباد ہو گیا، اجڑا نہیں ہے، آباد ہو گیا۔ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ وہ سنو تو صحیح، صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ سینے میں نیزہ لگا، پار نکل گیا، گرنے سے پہلے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موتا پہ کی طرف الوداع کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رو پڑے تو لوگوں نے سمجھا جدائی پہ آنسو بہ پڑے۔ 4 بیویاں ہیں عبداللہ بن رواحہ کی، غلام ہیں، سیٹھ آدمی ہے، مدینہ چھوٹا ہے، بیویاں چھوٹی ہیں، گھر چھوٹا ہے تو رویا ہے۔ تو انہوں نے کہا سالمین غانمین، سالمین غانمین، یہ ہماری زبان میں ترجمہ، انشاءاللہ خیر نال جاؤ، انشاءاللہ خیر نال آؤ، انشاءاللہ خیر نال جاؤ، انشاءاللہ خیر نال آؤ، عربی میں سالمین غانمین۔ عبداللہ کا جواب سنو، ارے تم دھوکہ کھا گئے میرے آنسوؤں سے، لیکنی اسأل الرحمن مغفرتا وضربتا ذات فرح تقذف الزبدہ۔ میں تو واپسی نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، اور ایک ایسی ضرب مانگتا ہوں جو میرے اندر کے جوش کو ٹھنڈا کر دے، جوش اڑائے، بلبلے پھینکے، چاک پھینکے۔ اور چانتن بیدے حران مجہزت تنفذ الاعشاء والکبدہ، ایک ایسے نیزے کا وار مانگتا ہوں جو میرے کلیجے کو چیر دے، میری آنتوں کو چیر دے۔ میں تو اللہ سے یہ مانگ رہا، تم کہہ رہے ہو انشاءاللہ خیر نال جاؤ، انشاءاللہ خیر نال آؤ۔ اونٹنی پہ سوار ہوئے، زید بن ارقم کو پیچھے بٹھایا اور چلے، اور یہ شعر کہہ رہے اذا ادنیتنی وحملت رحلی مسیرت 40 بعد الحصائی فشانك انعم وخلاك ذم ولا ارجع الى اهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بارض الشام مستنهى الثوائي وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء هنالك لا ابالي طلع بال ولا نخل اسافلها روائي۔ اے میری اونٹنی چل چل کہ آج میرا تجھ پہ آخری سفر ہے، میں واپس آنے کی تمنا لے کے نہیں نکلا، میں جا رہا ہوں ارض شام کی طرف۔ آج کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے باغات کو پانی ملا کہ نہ ملا، میری کھجوروں پر پولینیشن ہوئی کہ نہ ہوئی۔ کھجور کو ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے، کھجور ایک واحد پودا، ہاتھ سے نر مادہ ملانا پڑتا ہے۔ تو کہا کوئی نے کسی نے جا کر میری کھجوروں پہ نر مادہ ملایا کہ پتہ نہیں نہ ملایا، کسی نے پانی دیا کہ نہ دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اب آگے کی طرف جا رہا ہوں۔
میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. یہ شہنائیوں کے دن نہیں، یہ پھل جھڑیوں کے دن نہیں ہے، یہ گانے بجانے کے دن نہیں ہے. توبہ کرو. آج کا امر توبہ ہے. توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، رونے دھونے کے سوا کوئی راستہ نہیں. توبہ ہے توبہ جو اللہ کے دروازے کھلوائے. مسجدیں بھرو، اتنے نمازی ہر نماز میں بناؤ. یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ یہ زمین سے اگے ہیں، یہ آسمان سے گرے ہیں. ان میں آدھے لگا لو باہر سے آئے ہوں گے، یہ آدھے تو گلستان کالونی کے بیٹھے ہیں. یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ اگر یہ آج بھی نمازیں نہیں پڑھتے، اگر یہ آج بھی گانے کے ٹیپے نہیں توڑتے، اگر یہ آج بھی یہ اور یہاں رقص نہیں دیکھنا چھوڑتے، اگر یہ آج بھی شہنائیوں اور ڈھولک کو نہیں توڑتے، تو پھر کب دن آئے گا؟ کب دن آئے گا جب ہماری آنکھ کھلے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے کرنے کا دن، آج کے جو کرنے کا کام ہے، آج کے کرنے کا کام توبہ ہے. مسجدوں کو بھرو، کمائیوں سے حرام نکالو، یہ فحاشی کے بازار بند کرو، یہ گانے بجانے کی محفلوں کی بجائے قرآن کی محفلیں زندہ کرو. شہنائیاں پھل جھڑیوں کی بجائے آنسوں کی پھل جھڑیاں اللہ کو دکھاؤ. ہائے ہائے کی شہنائی اللہ کو سناؤ، ہائے ہائے کی دھنیں بجاؤ کہ شاید کوئی ہائے اللہ کا عرش ہلا دے. کوئی آنسو اللہ کو پسند آ جائے، کسی کا سجدہ اللہ پسند کر لے، کسی کا رونا اللہ پسند کر لے. ایسے بے حس تو نہ بنو میرے بھائیو، ایسے کٹھور تو نہ بنے، ایسے ظالم تو نہ بنے، ایسے بے درد تو نہ بنے. ادب کے دائرے میں رہ کر اس سے زیادہ سخت لفظ میرے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ سخت لفظ کہوں تو پھر خود بھی بے ادب بنوں اور آپ کی شان میں بھی گستاخی کروں. یہ نہ میرا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جتنی اجازت ہے اس میں نے آخری حد کو چھوا ہے. ایسے بے درد نہ بنو، ایسے سنگ دل نہ بنو. یہ پتھر دل کہاں سے خرید کر لائے ہو؟ یہ پتھر کہاں سے سینے میں بھر لائے ہو کہ ایک طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح بہے اور آپ کی شادی میں اسی طرح رنڈیاں ناچیں، اسی طرح ڈھولک کی تھاپ پہ لڑکیاں ناچیں، اسی طرح مہندیاں رچائی جائیں. یہ مہندی رچانے کے دن ہیں. ایک طرف ایک امت ہے جو اپنے ہاتھوں کو خون کی مہندی سے رچا رہی ہے، ایک یہ امت ہے جو اپنے ہاتھوں میں ہندوؤں کی مہندی رچا کر اوپر سے ناچ بھی رہی ہے. رو رو ہائے ہائے کی دھنیں اللہ کو سناؤ. اس زمین کو آنسوں سے بھرو. قبل اس کے کہ یہ بھی خون مانگنے لگے، آنسوں پر ہی اللہ کو راضی کر لو. کسی کا رونا دھونا اللہ کے فیصلے اتروا دے اور امت پر سے سختی چلے. چنگیز خان 800 سال پہلے کے اندھیروں میں میری نظر جا رہی ہے. بہت تیزی کے ساتھ میرا ذہن تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہوئے 620 20 30 35 40 ہجری کے اندر گھوم رہا ہے اور میں خوارزم شاہی سلطنت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوں اور بغداد والوں کو بغلیں بجاتا دیکھ رہا ہوں. خوارزم شاہی سلطنت خون میں نہا رہی تھی، عباسی سلطنت خوشی سے رقص کر رہی تھی. پھر آج 656 کا دن میرے سامنے پرچھائیوں کی طرح لہرا رہا ہے اور بغداد کا خون میں نہانا میرا تصور مجھے دکھا رہا ہے. میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور چشم تصور ان معصوم بچوں پہ تلوار ہے، کھوپڑیوں کے مینار دجلہ کا سرخ ہونا دیکھ رہی ہے. ایسے بے حس نہ بنے کہ تاریخ پر اپنے آپ کو دہرانے لگ جائے. ایسے پتھر دل نہ بنے
کہ تاریخ پیچھے کی طرف زکند لگائے اور 656 ہجری کی یاد کو تازہ کر دے۔ اس سے میرے بھائیوں کوئی راستہ نہیں سوائے توبہ کے۔ مسجدیں بھرو، اپنی کمائیوں سے حرام نکالو، اپنے اکاؤنٹ بدلو، یہ سیونگ اکاؤنٹ بدلو، اب تو اللہ سے صلح کرو۔ ارے سود کو سیونگ بنا دیا، ارے کچھ تو بھائیو ہوش میں آؤ۔ اتنا لمبا نشہ تو شراب کا بھی نہیں روتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان بینکوں میں جا کے دیکھو انہی فیصلہ آباد والوں کے سیونگ اکاؤنٹ سیونگ۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تمہیں یہودی کہہ رہا ہے تمہارا سیونگ اکاؤنٹ ہے، پیسے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ارے اب تو ہوش میں آؤ، اتنا لمبا نشہ تو شرابی کا بھی نہیں ہوتا، اتنا لمبا نشہ تو ہیروئن والے کا بھی نہیں ہوتا۔ آج بھی سودنا چھوڑا تو پھر وہ کب دن آئے گا؟ آج تو سود سے توبہ کرو، آج تو گانے بجانے سے توبہ کرو، آج تو اپنے گھروں سے یہ مردود ٹی وی کی سکرینیں توڑو، آج تو اپنے گھروں میں مصلے بچھاؤ اور عورتوں کو بٹھاؤ مصلوں پر، کہو پڑھو قرآن، رو اللہ کے سامنے۔ ان نوجوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاؤ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کمائیوں سے جھوٹ نکالو، بددیانتی نکالو، خیانت نکالو۔ میں بڑے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، میں مقابلہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں جمعہ پڑھاؤ، میں آگے پڑھا دیتا ہوں، میرے تو اپنے بتھیرے کام ہیں۔ میں اندر سے جل کے کہہ رہا ہوں، میرے بس میں نہیں کہ کوئی ایسا منتر پھونکو آپ پر کہ سارے توبہ کر کے یہاں سے باہر نکلیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بچہ شور مچا سکتا ہے، آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے میرے بھائیوں آپ تو کم از کم توبہ کریں، آپ تو توبہ کریں۔ میں جانتا ہوں میں کتنے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں، میں توبہ کروں۔ آپ جانتے ہیں آپ کتنے کتنے کبائر میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ توبہ کریں۔ کہ گلستان کالونی والوں سے توبہ کروائیں، ان فیصل آباد والوں سے توبہ کروائیں، روزے رکھو، قرآن پڑھو، بازار کو بددیانتی سے پاک کرو، ان انعامی بونڈوں سے پاک کرو، یہ لاٹری کی اسکیموں سے پاک کرو، یہ ناپ تول کی کمی سے پاک کرو، یہ ڈنڈی مارنے سے پاک کرو، دیا کچھ اور دکھایا کچھ اور، اس سے اپنی تجارت کو پاک کرو، جھوٹ سے۔ ان بینکوں کا دیوالیہ نکال دو تو اللہ تعالیٰ آپ کی معیشت کو بحال کر دے گا۔ ان میں سے اپنے